نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ 3 لیکچرز کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ علامات صغریٰ جو ہے قیامت کی، اس کے لحاظ سے آپ کا لیکچر چلایا جائے گا، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے محبت کا ایک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا فتن کا بیان ہوگا، اور پھر ہم جو ہے انشاءاللہ العزیز قیامت کی جو علامات کبریٰ ہیں ان کو چیدہ چیدہ علامات کو دیکھ لیں گے۔ کہ دماغ میں کوئی سوالات ہیں گزشتہ لیکچرز کے حساب سے، یا پھر جو آپ کا اگلے سے اگلے ہفتے انشاءاللہ پیپر ہونے ہیں اس کے لحاظ سے، میرے ٹاپک عقیدے کے لحاظ سے، تو آپ کر لیں تاکہ ہم اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ اگر آپ نے آگے مطالعہ کیا ہوا ہے تو اس کے متعلق بھی، اگر آگے لیکچرز کے متعلق بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں۔ آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے اسائنمنٹ کی ہوئی تھی ہوم ورک کے طور پہ سارے لیکچرز، اس میں سے کچھ جو ہیں 4-5 میں نے الحمدللہ اسٹڈی کیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہوم ورک میں نے دیا تھا نا، وہ میں نے بڑے چھوٹی چھوٹی سے ٹو دی پوائنٹ جو ہیں وہ کوشچنز دیے تھے، کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ آپ کے پاس چونکہ سننے والے لیکچرز بھی ہیں اور ان کے نوٹس بھی ہیں، تو آپ وہ کام کریں جو تھوڑا سا مجھے یہ آئیڈیا ہو کہ آپ کا دماغ جو ہے اس نے کس حد تک چیزوں کو پک کیا ہے۔ اس لحاظ سے کام مجھے نہیں ملا آپ لوگوں کا۔ بہرحال جو وہ ہیں اسٹوڈنٹ، ان کی اچھی ایفرٹ ہے، بہرحال انہوں نے کچھ اپنی محنت تو کی، لیکن اگر محنت ویسے کی جائے جیسے کہ استاد کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو ویسے میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ میں سوال میرے پاس لکھی ہوئی حالت میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں کہ میں وہ سوالات آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ ان پہ دوبارہ سے غور و خوض کر لیں۔ ہاں، فائزہ عشرت، تو انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ بھیجا تھا، لیکن وہ ریکارڈڈ لیکچرز کو انہوں نے نوٹ کیا ہوا تھا، تو اگر استاد جو کلاس میں باتیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ نوٹ کر لیں تو مزید آپ کو وہ ٹاپک سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ تو آپ فائزہ کو بتا دیں، فائزہ کا کام دیکھا گیا ہے۔ جی طیبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، تو آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں گزشتہ لیکچرز کے لحاظ سے تو آپ کر لیں۔ آپ عقیدے کے ٹاپک میں آپ کو کیا چیز مشکل لگی ہے یا آپ کو سمجھ میں آیا ہے عقیدے کا ٹاپک، ورنہ پھر مجھے بتائیں کہ عقیدہ کی اہمیت کیا ہے، آپ لوگ مجھے بتائیں۔ چلیں 5 منٹ، اب 3:01 ہے، 4 منٹ ہمارے پاس ہیں، اس میں آپ باری باری مجھے بتائیں کہ آپ کو عقیدہ کی اہمیت کیا سمجھ میں آئی ہے۔ چلیں رشنا پہلے آپ بتائیں۔ عقیدہ کی اہمیت، جی باجی میں نے ابھی پیچھے سے ریوائز تو نہیں کیا، لیکن میں اپنے کانسیپٹس کے حساب سے بتا دوں آپ کو۔ جی، عقیدہ ایک ایسا ٹاپک ہے کوئی آپ کے لیے کبھی بھی کسی مسلمان کے لیے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں پڑھ کے بتاؤں یا بتاؤں گا، جو آپ کے کانسیپٹس آپ بتائیں۔ عقیدہ جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ مطلب اس کے مطلب اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، ٹھیک ربوبیت میں بھی اور الوہیت میں بھی، اور مطلب ہر لحاظ سے صفات میں بھی، اسماء و صفات میں بھی۔ ٹھیک
چلیں صادقہ تو معرفہ ٹیم کے ہیں، طیبہ آپ اس میں اضافہ کریں اور آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، جی جی وعلیکم السلام، بولیں۔ وجہ عقیدہ کے سبجیکٹ کی اہمیت کے حوالے سے جی اگر میں کہنا چاہوں تو مجھے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ ایک ریوائز ہو گیا سارا، اور دوسرا ہمارے پاس ہر چیز جو ہے نا دلیل کے ساتھ آئی ہے، یعنی احادیث کی آیات کی جو ہے ہمارے سامنے ایک ایکسپلینیشن بھی آ جاتی ہے۔ آج کے دور میں ہمیں دوسروں کو یہ کانسیپٹس دینے کے لیے، اور جیسے بچوں کو جب ہم ان چیزوں کا کانسیپٹ دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ واضح دلائل ہونے چاہیے، اس سے ہم اپنی بات اچھے سے کنوے کر سکتے ہیں۔ چلیں، ابھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی باجی کو پتہ ہی نہیں ہے عقیدہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو آپ مجھے کیسے سمجھائیں گے؟ اچھا، عقیدہ بنیادی طور پر ان کانسیپٹس کا مجموعہ ہے کہ جس کے اوپر ہمارے دین کی بنیاد ہے، بالکل ٹھیک۔ خصوصاً کانسیپٹس کے لیے کانسیپٹس کی جہاں میں آپ کو تھوڑا سا وہ کروں گی انٹرفیئر، کانسیپٹ کا لفظ جو ہے نا، کنسیپٹ ہم چیز کو کہتے ہیں جس کے متعلق صرف ایک تصور ہوتا ہے، اور جب عقیدے کی بات ہوتی ہے تو اس پہ ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے پختہ یقین، ٹھیک ہے؟ ایسے جی جی بلیفس، ایسے جو ہے اسٹرانگ بلیفس، تو کنسیپٹ کی جگہ ہم لوگ کہیں گے ایسے پختہ ہمارا یقین یا اسٹرانگ بلیفز ہوں کہ دین اسلام میں جن کا تعلق ہمارے دل اور دماغ سے ہے، کہ وہ ہوتے سوچ میں ہیں، ان کو اتنا پختہ اور اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس پہ دین کی بنیاد ہے، کہ اس کے مطابق پھر جو ہے ہم اپنی باقی دین کو لے کر چلتے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ عقیدہ جو ہے وہ جڑ ہے، جیسے پودے کی جڑ ہوتی ہے۔ تو عقیدے میں پھر آتا ہے، اگر آپ مختصراً مجھے بتا دو، مختصراً فنگر ٹپس پہ، کہ اس میں کس کی، ایک تو جیسے کہ ہمیں ہماری بہن رشنا نے بتایا کہ عقیدہ توحید جس میں آتا ہے، اور عقیدہ کے ٹاپکس کون کون سے، اور کن کن چیز پہ ہمارا پختہ یقین ہے؟ میں بتاؤں؟ یہ میں بتاؤں کون ہے؟ میں روشنا۔ ہاں بتاؤ۔ سنت پر بھی یقین ہونا چاہیے پختہ، اور رسولوں پر تمام، جنت جہنم پر، آخرت ہوں پر، اور ہوں ام، موت پر، تقدیر پر، ہوں فرشتوں پر، تمام ہوں الہامی کتابوں پر، بالکل ٹھیک۔ آ، آ، اور ٹھیک ہے، بس، اور تمام غیبی باتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں، بے شک ہماری عقل سمجھ میں نہیں آئیں، صحیح، جو بالکل ٹھیک، ہم ان کو بالکل مانیں، صحیح، یقین کریں۔ ہاں بالکل ٹھیک آپ نے کہا۔ تو اس میں جو ہے نا کچھ پھر فردر ٹاپکس ڈیٹیل میں جاتے ہیں، تو پھر ہم اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی لے کر چلتے ہیں، جیسے حوض کوثر ہے، جیسے واقعہ معراج ہے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے ہمارا تعلق جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کیا وہ، کیونکہ اہل سنت والجماعت جو ہیں یا بعد میں آنے والے تابعین اور سلف کہتے ہیں کہ ان سے محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم کہتے ہیں ہیرا آپ شروع کریں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ محرم کا مہینہ بھی گزر رہا ہے، پھر اس لحاظ سے اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کا موقع بھی ہوتا ہے۔ تو ہیرا آپ ابھی تو جو ہے قیامت صغریٰ جو ہے، قیامت صغریٰ کی جو قیامت کی جو صغریٰ علامات ہیں اس کا ٹاپک ڈسپلے کریں، باقی انشاءاللہ پھر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں۔ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، آج ہم عقیدے کے لحاظ سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے قیامت کی
علامات جنہیں ہم علامات صغریٰ اور کبریٰ میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو قیامت کی یہ علامتیں ایک غیبی امر ہے اور ایک غیبی علم ہے جو ہم صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے ہی اخذ کر سکتے ہیں۔ تو اسی کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ تو پہلے ہم جتنی بھی علامات صغریٰ ہیں ان پر بات کی جائے گی اور ان کو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے کسی لیکچر میں جو علامات کبریٰ ہیں ان پر بات کریں گے۔ تو قیامت کی یہ علامتوں کو ہم دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علامات صغریٰ ہیں اور دوسری وہ علامات کبریٰ ہیں۔ تو دونوں پر ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم علامات صغریٰ پر بات کرتے ہیں، اور اس میں بھی جس لحاظ سے وہ وقوع پذیر ہوں گی اس کے حوالے ہی سے بات ہوگی۔ تو پہلے مرحلے میں ہم ان علامات کی بات کرتے ہیں جو کہ وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور اب دوبارہ نہیں ہوں گی، جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب یہ قیامت کی علامتیں ظہور ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلی علامت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا اس دنیا میں آنا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین ویشیر باصبعیہ فیمدہما، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، کہ یہ دو انگلیاں ہیں تو دونوں جو ساتھ ساتھ ہیں ان کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اسی بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اگر آئے گی تو قیامت ہی آئے گی۔ تو لہذا یہ ایک علامت ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے اور آپ اپنی بعثت کے ساتھ اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ اور ہم کئی احادیث میں یہ چیز پڑھتے ہیں اور اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے، اور آپ کی جو خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت ہو چکی ہے، اور وہ بھی ہمیں سورہ احزاب کی تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اس طرح یہ وہ پہلی نشانی، پہلی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ اور دوسری علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جیسے کہ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعدد ستاً بین یدی الساعہ، کہ قیامت سے پہلے 6 علامتوں کو گنو، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ موتی، میری موت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا ایک سانحہ تھا، بہت بڑی ایک ایسی مصیبت تھی جب صحابہ کرام کے سامنے تو ان کی آنکھوں کے سامنے پوری دنیا اندھیر ہو گئی تھی، اتنا بڑا صدمہ تھا ان کے لیے۔ اور جیسے اس کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو پوری دنیا جیسے کہ چمک اٹھی تھی، پورے منور ہو گئی تھی، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو جیسے کہ پوری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ اور جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد پھر ہمیں تو معلوم ہوا کہ جیسے ہمارے دل بھی خود بدل گئے ہیں، ہم دلوں کو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ جو ہماری کیفیت تھی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جب وہاں پہنچے تو وہ بھی رو پڑیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، جبکہ جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیز اختیار کی ہے وہ یقیناً آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس پر وہ فرماتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مقام اختیار کیا ہے، پسند کیا ہے، وہ ان کے لیے یقیناً بہتر ہے، لیکن میں اس بات پہ روتی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہی وہ واقعہ تھا، یہی تھا کہ دونوں حضرات بھی رو رو کے ان کی بھی داڑیاں بھیگ گئیں۔ تو یہ ہے وہ صدمہ جو ان صحابہ کرام نے اٹھایا تھا۔
ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک دن آنا تھا اور وہ ہو کر رہا. تو یہ وہ دوسری علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تیسری علامت جو ہمیں ملتی ہے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. تو سورہ قمر کی ان آیات میں جو بتایا گیا کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند ٹکڑے ہو گیا، اور یہ ثابت ہے حدیث کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، اور آپ نے جب اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے، نہ مان کے رہے اور نہ ہی آپ پر ایمان لائے. لیکن یہ معجزہ، یہ اس بات کا ثبوت ہے جیسے کہ قرآن نے کہا کہ اقتربت الساعہ، کہ قیامت قریب آ چکی ہے. تو یہی اس کی ایک نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی تھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے. چوتھی نشانی جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حجاز کی وہ آگ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بصرہ کے اونٹوں کی گھنٹیاں بھی اس سے چمک اٹھیں، یعنی اتنی تیز آگ تھی کہ اتنی دور دراز علاقے میں بھی وہاں پر بھی اس کی روشنی اور اس کی چمک وہاں تک پہنچ گئی. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک ایسی آگ نکلے گی جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو بھی روشن کر دے گی. اور امام نووی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سن 654 میں اس قسم کی زبردست آگ بھڑک اٹھی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی آتش فشاں تھا جس کی خبر پوری اس وقت کے عالم اسلام میں پھیل گئی، شام میں بھی پہنچی. اور فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا. تو بہرحال یہ بھی ہو سکتی ہے، اور بھی کوئی مثال ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ علامت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور وہ اس طرح اس سن 654 میں اس طرح وقوع پذیر بھی ہو چکی ہیں. پانچویں چیز ہے کہ وہ بیت المقدس کی فتح. تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جیسے حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جس کا پچھلی بات میں بھی ذکر آیا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اعدد ستن بین یدی الساعہ، کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں گن لو. اور اسی میں ذکر فرمایا تھا کہ فتح بیت المقدس، کہ بیت المقدس کی فتح ہوگی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سن 16 ہجری میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو انہی کے زمانے میں یہ بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، اور وہاں سے جو اس وقت جو لوگ بھی تھے، عیسائی تھے یا یہودی تھے، ان سب کو وہاں سے نکال باہر کیا. اور پھر خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور اس کو انہوں نے وہاں پہ استقبال کیا گیا اور اس کو اسلامی مملکت میں داخل کر لیا گیا. تو یہ اسی بات کی علامت ہے کہ یہ علامت بھی مکمل ہو چکی ہے اور وقوع پذیر ہو چکی ہے، جیسے کہ اس حدیث میں ذکر آیا ہے. چھٹی علامت ہے وہ ہے طاعون امواس، جیسے کہ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے، اسی میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ ثم موتان یأخذ فیکم کقعاص الغنم، کہ پھر اس طرح کی اموات ہوں گی جیسے کہ بکریوں کو وہ وبائی مرض لگ جاتا ہے جس میں وہ مرتی چلی جاتی ہیں، اس طرح کی بیماری آ جائے گی، وبائی مرض ہوگا جس میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے. تو یہ بھی آپ نے ایک علامت کے طور پہ بیان کیا. اور جیسے کہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ طاعون امواس یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ پھیلا تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ سن 18 ہجری میں. تو یہ امواس کا علاقہ ہے جو کہ شام کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ طاعون کی وبا پھیلی تھی، اور اس میں بہت سے صحابہ کرام اور دوسرے مسلمان اس میں انتقال کر گئے تھے، جس میں حضرت ابو عبیدہ عامر ابن الجراح بھی ہیں، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کے صاحبزادے بھی، اور اس طرح کئی صحابہ کرام جو اس وبا کے شکار ہو گئے اور انتقال کر گئے. تو یہ ایک علامت یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو مکمل ہو چکی ہے.
اور ساتویں علامت یہ ہے اسی سلسلے کی کہ جس میں جزیہ اور خراج جو ہے وہ رک جائے گا، وہ ادا نہیں ہوگا یا ادا نہیں کریں گے لوگ۔ اور اس میں ہمیں حدیث ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو صحیح مسلم میں وارد ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ منعت العراق درہمہا وقفیزہا ومنعت الشام مدہا ودینارہا ومنعت مصر اردبہا ودینارہا وعدتم من حیث بدأتم وعدتم من حیث بدأتم۔ کیا آپ نے فرمایا کہ عراق نے اپنے درہم اور اپنے قفیز کو روک دیا ہے، یعنی جن کا پیمانہ تھا، اور شام نے بھی اپنے مد اور دینار جو ہے وہ روک لیا ہے، مصر نے بھی اپنے اردب اور اپنے دینار جو ان کا پیمانے اور ان کا سکہ تھا اس کو بھی روک لیا ہے، اور تم واپس لوٹ گئے ہو جہاں سے تم نے شروع کیا تھا۔ آپ نے اس کو 2 مرتبہ فرمایا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس قسم کا جو جزیہ اور خراج دیا کرتے تھے وہ سب انہوں نے روک لیا اور ادا کرنا بند کر دیا۔ تو یہ تو وہ 7 قسم کی وہ علامتیں ہیں جو کہ وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور دوبارہ نہیں ہوں گی۔ اب آپ دوسرے مرحلے میں ہم وہ علامات دیکھتے ہیں جو کہ واقع ہو چکی ہیں اور ان کو دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں، یا وہ ایک تسلسل سے موجود ہیں، ایک تسلسل ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی ہیں اور ہوتی رہیں گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اور اس میں جو پہلی علامت ہے وہ فتوحات ہیں، وہ جنگیں ہیں، مختلف قسم کے غزوات ہیں، وہ جو اس وقت شروع ہوئے خلافت راشدہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جاری رہے، اور اب بھی اگر جہاد فی سبیل اللہ کی سبیل ہو تو اس میں اب بھی وہ جاری رہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کہ اگر کسریٰ مر جائے تو اس کے بعد پھر کسریٰ نہیں ہے۔ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، اگر قیصر ختم ہو جائے، مر جائے، تو پھر اس کے بعد اور کوئی قیصر نہیں ہو سکتا۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ان کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، کہ آپ نے فرمایا کہ 2 اس قسم کے لشکر ہیں، گروہ ہیں میری امت کے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک تو وہ گروہ جو کہ ہند کا غزوہ کرے گا اور ہند کو فتح کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنگ کرے گا۔ تو اب دونوں کے لیے آپ نے وہ بشارت دی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ابو قبیل کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ ان دونوں شہروں یعنی قسطنطینیہ اور رومیہ میں سے کون سا شہر پہلے فتح ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ نے ایک صندوق منگوایا جس میں حلقے لگے ہوئے تھے، اور اس میں سے ایک کتاب نکالی، اور کہ عبداللہ کہنے لگے کہ بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب اذ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المدینتین تفتح اولا قسطنطینیہ او رومیہ، اور اس صندوق میں سے کتاب نکال کر انہوں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان دونوں شہروں میں سے کون سا پہلے فتح ہوگا، یعنی قسطنطینیہ اور رومیہ میں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینۃ ہرقل تفتح اولا یعنی القسطنطینیہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہرقل کا شہر یعنی جو شام کا بادشاہ تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ پہلے فتح ہوگا، اور اسی کا نام ہی قسطنطینیہ تھا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر کے بتا دی ہے کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أو بذل ذلیل عزا يعز اللہ به الاسلام وذلا يذل به الكفر، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ امر یعنی یہ اسلام، یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن رات پہنچ رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا گھر نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ مٹی کا گھر ہے یا کسی اور چیز کا گھر ہے، خیمہ ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ اس دین کو داخل کرے گا، چاہے کسی غالب کے غلبے سے ہو، کسی کی ذلیل کی ذلت سے ہو، لیکن یہ ضرور پہنچے گا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرمائیں گے اور کفر کو ذلیل کریں گے۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اس قسم کی فتوحات اور جنگیں ہوں گی، اور جس کے ذریعے سے یہ کفر کی سرزمین اسلام میں آئے گی، اور مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے یہ ملک فتح کریں گے۔ تو اس میں سے کچھ تو ہو چکے ہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعد میں ہوں۔ دوسری بات ہے، یہ دوسری علامت ہے، اس قسم کے جو نبوت کے دعویٰ کرنے والے دجال ہیں، کذاب ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور اس کے بارے میں جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ 30 اس قسم کے جھوٹے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کے 30 جھوٹے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ جیسے کہ صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نہ اٹھا دیے جائیں، اور اس میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے جا کر مل جائیں گے، اور یہاں تک کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، اور میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے جو کہ ہر شخص دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس طرح یہ اس قسم کے مدعی نبوت یہ آئیں گے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ 30 کے قریب ہوں گے، تو اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تعداد متعین نہیں ہے، مبالغے کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلے مسیلمۃ الکذاب تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوی نبوت کیا، اور یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح اسود العنسی یمن میں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور صحابہ کرام نے اس کو قتل کیا۔ اسی طرح ایک عورت سجاح نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اس طرح دیکھیں تو بے شمار ہیں، اور انہی میں وہ دجال بھی جو ہمارے اس علاقے میں آیا، مرزا غلام احمد قادیانی، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر وہ بھی بہت ہی برے حالات میں مر گیا۔ تو یہ انہی دجالون میں سے ہیں، کذابون میں سے ہیں، جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے جو کہ گزر چکی ہیں کچھ چیزیں، تو جیسے میں نے ذکر کیا، اور کچھ وہ ہیں جو کہ بعد میں بھی آ سکتی ہیں، اس قسم کے لوگ ہو بھی سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے اس معاملے میں، یا اس سے پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اس لیکچر کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے، ہم دوسرے حصے میں مزید اس پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر کے پہلے حصے میں ہم نے علامات کبریٰ میں سے 3 علامات کے بارے میں بات کی تھی۔ اب ہم باقی علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا جو بھی ہمارے اس حصے میں مکمل ہو سکے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو چوتھی علامت ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، کہ آپ اس دنیا میں
واپس تشریف لائیں گے۔ اور جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا تھا، سولی پہ نہیں چڑھایا تھا، بلکہ وہ ان کے کسی مشابہت کی وجہ سے کسی اور کو انہوں نے کر دیا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں اور 158 میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، کہ فرمایا کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا، لیکن ان پہ شباہت ڈال دی گئی یا شباہت میں وہ ملوث ہو گئے۔ اور بے شک جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے وہ ظن کی اتباع کرتے ہیں، گمان کی اتباع کرتے ہیں، اور یقینی طور پر انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ غلبہ پانے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے، سولی پہ نہیں چڑھے، بلکہ وہ اللہ کے پاس ہیں، زندہ ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جیسے کہ سورہ زخرف میں جو فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بعض نے اس کو پڑھا إِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، قیامت کی علامت ہے، اور وہ اس طرح قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، اس زمین پر اتریں گے۔ قرآن کریم میں اس بارے میں جو فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر موت سے پہلے وہ ان پر ایمان لے آئے گا۔ اب اس سے مراد کیا ان کی موت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت، یا اہل کتاب کی موت ہے؟ تو اس پہ مفسرین میں اختلاف ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں۔ اور ان کے نزول کے بارے میں کہ وہ کہاں اتریں گے، اس کے بارے میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ ینزل عیسی ابن مریم عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، کہ حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام سفید مینار جو مشرقی دمشق میں ہے وہاں پہ وہ اتریں گے۔ اور اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جس میں یہ فرمائے کہ لیس بینی و بین عیسی نبی وانہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ رجل مربوع علی الحمرة والبیاض ينزل بین ممصرتین كان رأسه كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور وہ اترنے والے ہیں، اور جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ جن کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل ہے، سفید ہیں اور سرخی مائل ہے، اور دو چادروں کے درمیان یعنی دو چادریں اوڑھے ہوئے وہ اتریں گے، اور جیسے کہ سر سے ان کے پانی ٹپک رہا ہے، چاہے ان کو اس میں گیلا نہ ہو، کہ جسم گیلا نہ ہو، لیکن اس طرح کا احساس ہوگا۔ اور اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کس طرح کا ماحول ہوگا، وہ بھی ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے کہ جس میں یہ فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ اس وقت تک میری امت کے لوگ حق کے دفاع میں قتال کرتے رہیں گے اور قیامت تک اس پر غالب رہیں گے۔ فرمایا کہ فینزل عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ هذه الامہ۔ اور پھر فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ اتریں گے اور پھر مسلمانوں کے امیر ان سے کہیں گے کہ آئیے نماز پڑھائیے، کہ ہماری امامت کیجیے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، تم میں سے بعض پر امیر ہیں، یعنی ان کے وہ حاکم ہیں یا امام ہیں، اور جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تکریم دی ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ وہ اس معاملے میں امامت خود نہیں کرائیں گے، اور جیسے کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام وہ آ کے امامت کرائیں گے جو کہ اس امت کے فرد ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آ کر قرآن کریم اور سنت کے مطابق ہی حکومت کریں گے، فیصلے کریں گے۔ جیسے کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم منکم، کہ وہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے اور پھر امامت تم میں سے کوئی کروائے گا۔ اور یہ بھی پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے، اور ان کی وہی کیفیت جسے میں نے عرض کیا کہ وہ کیا ہوگی یہاں رہتے ہوئے، تو اس کے بارے میں ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ، کہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قریب ہے کہ ابن مریم تم میں نازل ہوں، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ عادل حاکم ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح آیا ہے کہ واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا فلیکسرن الصلیب، اللہ کی قسم ابن مریم ضرور اتریں گے ایک عادل حکمران کی طرح اور پھر صلیب کو توڑ دیں گے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ اس وقت تک میری امت کے کچھ لوگ حق کے دفاع میں جنگ کرتے رہیں گے، غالب رہیں گے قیامت تک کے لیے۔ قال فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا، کہ اس وقت پھر حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے امیر یعنی مسلمانوں کے امیر کہیں گے آئیے نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، تم میں سے بعض پر امیر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت کی تکریم ہے۔ تو اس سے اس بات کا پوری طرح اظہار ہو گیا ان تمام احادیث کی روشنی میں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی علامت حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کا اترنا ہے، اور وہ جب اتریں گے تو آ کر پھر اسلام کو نافذ کریں گے، اس دین کو، اس شریعت محمدیہ کو نافذ کریں گے، اور ان کے ساتھ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور اس طرح پھر وہ اس پوری سرزمین پر، پوری دنیا پر اسلام کا ہی غلبہ ہوگا، اس لیے کہ تمام دوسرے مذاہب ختم ہو جائیں گے، عیسائیت بھی ختم ہو جائے گی، اور جیسے کہ قرآن نے یہ کہا کہ مرنے سے پہلے ان پر سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو جب یہ مفہوم نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہ علامت ہوگی کہ اس طرح یہ دین پوری طرح غالب آ چکا ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ پانچویں جو علامت ہے وہ ہے یاجوج و ماجوج کا نکلنا۔ تو یاجوج و ماجوج کے بارے میں بھی قرآن نے ذکر کیا ہے 2 مقامات پر، اور یہ 2 جو الفاظ ہیں یاجوج اور ماجوج، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مختلف قسم کے اس کے مفہوم دیے گئے ہیں کہ اس سے مراد وہ شدید نمکین پانی کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی بہت ہی قسم کی تیزابیت جس میں پائی جاتی ہوں، اور اس طرح کے کئی الفاظ بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک اعجمی لفظ ہے، اس کا عربی اشتقاق بھی مشکل ہے۔ اور جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے ان کے نسب کے حوالے سے، تو یہ کہا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، انہی میں سے ہیں، اور جیسے کہ حافظ ابن حجر نے ترجیح دی ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافس کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں جیسے کہ یہ آتا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ یا آدم یقول لبیک ربنا وسعدیک، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ آواز دیں گے، پکاریں گے کہ اے آدم، وہ کہیں گے کہ اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ فینادی بصوت ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک آواز میں اس طرح ان کو کہیں گے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی ذریت میں سے آگ والے جو لوگ ہیں، آگ کی جو حصے میں ہیں، ان کو نکالو۔ قال یا ربی وما بعث النار، تو پوچھیں گے کہ میرے رب یہ بعث النار کیا ہے، آگ والے کی بعث کیا ہے؟ تو فرمایا کہ من کل 1999، تو فرمایا گیا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ فحینئذ تضع الحامل حملها ویشیب الولد وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید،
تو فرمایا کہ وہ اس وقت ہوگا، یعنی قیامت کا دن، جب کہ ایک حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگوں کو تم شرابی حالت میں دیکھو گے، نشے کی حالت میں دیکھو گے، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، جب یہ سنا لوگوں نے تو ان پر بہت ہی یہ شدید گزرا اور ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یأجوج ومأجوج 999 ومنکم واحد، تو آپ نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج میں سے 9999 ہوں گے اور تم میں سے ایک۔ تو یہ وہ بتا دیا کہ یہ وہ طریقہ ہے، اس طرح تم اس سے بچ کر رہو گے، اور تم میں سے تو ایک ہی ہوگا، باقی ان میں سے ہوں گے۔ تو یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ وہ کتنے خطرناک بھی ہیں اور کتنی ان کی تعداد بھی ہے۔ اور ایک اور حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ان کی ہلاکت کے بارے میں اور ان کے یہاں پہ دنیا میں رہنے کے حوالے سے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں اس طرح محصور ہو جائیں گے کہ یاجوج و ماجوج ان کو محصور کر دیں گے، یہاں تک کہ یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک بیل کا سر بھی جو ہے اس کی قیمت 100 دینار تک پہنچ جائے گی، اتنی یعنی مہنگائی ہو جائے گی، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو جائے گی۔ فیرغب نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام واصحابہ، اور اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ فیرسل اللہ علیہم النغف فی رقابہم فیصبحون فرسا کموت نفس واحدہ، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی گردنوں میں ایسی بیماری پیدا کر دیں گے، ایسی کوئی وبائی مرض شروع ہو جائے گا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں سب مر جائیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ ثم يهبط نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام اصحابہ الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زحمهم ونتنهم، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ زمین پر اتریں گے، یعنی جس جگہ پر وہ تھے وہاں سے نکل آئیں گے، تو زمین میں کوئی بھی بالش بھر ایسی جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں پہ ان کی یہ تمام جو غلاظتیں ہیں اور جو ان کی تمام جسم سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں وہ پھیلی ہوئی ہوں گی اور اتنا گند ہوگا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس مسئلے کو بھی اللہ تو حل فرما دے، اور ان کی جو لاشیں پڑی ہیں ظاہر ہے کہ اس کی بھی غلاظت ہے، اس کی بھی بدبو ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجیں گے جن کی لمبی لمبی گردنیں ہوں گی، وہ ان کو اٹھائیں گے اور پھر جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پہ ان کو پھینک دیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی تیز بارش برسائیں گے جس کے ذریعے سے پوری زمین کو دھو دیا جائے گا، صاف ہو جائے گی، بالکل آئینے کے مانند صاف ہو جائے گی، اور پھر کہا جائے گا زمین سے کہ انبتی ثمرتکی، کہ اب تو اپنے پھلوں کو نکال اور اپنی برکت کو لوٹا دے، اور پھر لوگ اس میں سے ایک یعنی انار جو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں سے ایک پوری لشکر اس میں سے کھا سکے گا، اور اس کے جو چھلکے ہیں اس سے سایہ کر سکے گا، بھر کے دودھ پی سکے گا، اور ایک جو گائے ہے وہ بھی ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گی، اور ایک بکری جو ہے وہ لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گی، یا کچھ لوگوں کے لیے وہ کافی ہو جائے گی، یعنی برکت کا ماحول ہوگا۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ ہے یاجوج و ماجوج کے حوالے سے، اور کہ کس طرح وہ کوشش کریں گے لوگوں کو مارنے کی، ختم کرنے کی، جیسے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین پہ تباہی مچائیں گے، فساد کریں گے، حتیٰ کہ وہ آسمان پہ بھی اپنے تیر پھینکیں گے، جو خون آلود واپس آئیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان کی مخلوق کو بھی مار دیا ہے۔ اور جیسے میں نے اس حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ پھر ان کا خاتمہ کر دے گا، وہ ختم ہو جائیں گے۔ چھٹی علامت ہے اسلام کے حوالے سے کہ اسلام کی جتنی بھی علامتیں ہیں یہ مٹنا شروع ہو جائیں گی، قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں سب وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب لا یدرى ما صیام ولا صدقۃ ولا نسک ویسری علی کتاب اللہ عز وجل فی لیلۃ فلا یبقى فی الارض منہ آیہ، کہ فرمایا کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا جیسے کہ کپڑے کی جو کنارے پر جو جھالر ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر نہیں جانا جائے گا، نہیں معلوم ہوگا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، صدقہ کیا ہے،
قربانی کیا ہے، اور پھر قرآن کریم پر بھی ایک رات ایسی گزر جائے گی کہ اس میں سے کوئی آیت باقی نہیں رہے گی۔ وَيَبْقَى طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرَ وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرَةَ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا۔ اور فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ اس قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں، جو یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ لا الہ الا اللہ، تو آج ہم اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہی اسی بات کی علامت ہے کہ صرف بوڑھوں کو ہی علم ہوگا کہ کلمہ کیا ہے، اور وہ اس کو کہیں گے، باقی اسلام کا اس طرح آہستہ آہستہ یہ سب خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق، کہ قیامت بدترین لوگوں پر برپا ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يحج البیت، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حج بیت اللہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ لَيَحُجَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ وَلَيَعْتَمِرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ یأجوج ومأجوج، کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد پھر وہ حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا، اور اس کے بعد یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اور جہاں تک کہ نیک لوگوں کے ختم ہونے کی بات ہے، تو وہ جیسے کہ حدیث سے ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح ایک ہوا چلے گی جو ان تمام نیک لوگوں کی روحوں کو قبض کر لے گی، اور وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور ان کے بعد صرف بدترین قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ اور ساتویں علامت یہ ہے کہ یہ انسانیت پھر جاہلیت کی طرف لوٹنا شروع ہو جائے گی، اور اسی طرح وہ بتوں کی پوجا اور وہ جاہلیت کے رسم و رواج لوٹ آئیں گے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، کہ فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے، اور پھر وہ زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں سے وہ نہیں گزرے گی، اور جس کے دل میں بھی ذرہ برابر بھی خیر ہے یا ایمان ہے تو اس کی روح کو قبض کر لے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کسی پہاڑ کی کوکھ میں بھی چلا جاتا ہے تو وہ اس میں ہوا داخل ہوگی تاکہ اس کی روح کو قبض کر لے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول الا تستجيبون، فرمایا کہ اس کے بعد پھر بدترین قسم کے لوگ رہ جائیں گے جو کہ پرندے کی پھرتی اور درندوں کی عقل کے مانند ہوں گے، نہ معروف کو معروف جانتے ہوں گے، نہ منکر کو منکر سمجھتے ہوں گے۔ پھر شیطان ان کے سامنے بن کر آئے گا اور پھر کہے گا کہ کیا تم میری بات کو نہیں مانتے؟ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُونَا، تو پھر پوچھیں گے اچھا آپ مجھے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارِ رِزْقِهِمْ وَحَسَنُ عَيْشِهِمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور تو پھر وہ شیطان ان کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا، اور اس وقت جو وہ اپنے بہترین عیش و عشرت میں ہوں گے، بہترین عمل میں ہوں گے، بہترین زندگی میں ہوں گے، یہاں تک کہ پھر سور پھونک دیا جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اور جہاں تک کہ بتوں کا تعلق ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس على ذی الخلصہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوس کی عورتیں جو ہیں وہ ذی الخلصہ کے اوپر گھومتی نہیں رہیں گی، اس کا طواف نہیں کریں گی۔ تو ذوالخلصہ یہ دوس کا ہی وہ بت تھا جاہلیت میں جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ دوس کی وہ عورتیں وہاں جا کے اس کی پوجا شروع کر دیں گی۔ اور عائشہ کی حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دن اور رات ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ لات اور عزیٰ کی پوجا نہ کر لی جائے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ انہ سیکون من ذلک ما شاء اللہ
ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من ایمان فيبقى من لا خیر فيه فيرجعون إلى دین آبائهم. تو جیسے کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی خوشگوار ہوا پھیلائیں گے، ہوا چلے گی کہ جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو اس کی موت ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہے، اور وہ اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے. تو اس طرح یہ بتا دیا گیا کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جاہلیت کا دور پھر پلٹ آئے گا، اور اس قسم کے بدترین قسم کے لوگ اپنے اخلاق کے لحاظ سے بھی، اپنے اعتقاد کے لحاظ سے بھی وہ اس روئے زمین پر رہ جائیں گے، اور انہی پر ہی قیامت قائم ہوگی. یہاں پر ہم نے یہ 7 علامات بیان کی ہیں، مزید علامات بھی ہیں جو ہم اپنے اگلے لیکچر میں بتائیں گے، اس کو بھی ضرور سنیے گا. اب ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے قیامت کی علامات صغرا اور کچھ کبرا جو ہیں 7 کبرا علامات کا بیان سنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات بیان کی ہیں ہمارے لیے، تو اس کا کیا مقصد کیا سمجھ میں آتا ہے ہمیں؟ تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ طیب ہو جائیں. سب سے بڑی بات بالکل کہ جو نئی نسل آتی ہے وہ پچھلی نسل کے مقابلے میں زیادہ قیامت کے قریب ہے، اور اس کے اور قیامت کے درمیان فاصلہ کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابراہیم اس کی آواز بند کرو بیٹا، قیامت کے پاس جو وقت ہے وہ تیزی سے گزرے گا. تو یہ ہمارے عام مشاہدے کی بات ہے. تو یہ بات زیادہ خوفزدہ کرنے والی، ہم نہیں جانتے کہ ہم ہر آتے دن کے ساتھ قیامت کے اور کتنا پاس ہو رہے ہیں. ایک اور چیز آپ لوگوں کو یاد رہے اور ملحوظ خاطر رہے، وہ یہ ہے، اصل میں میرے بیٹے نے آج اتنا شور مچایا ہوا ہے کہ میں فوکس نہیں کر پا رہی. 1 منٹ رکیے گا. کہ اکثر جو ہے نا ہم لوگوں کو قیامت کی علامات میں بہت زیادہ انٹرسٹ محسوس ہوتا ہے. بڑا اس میں ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ دجال، حضرت عیسیٰ کا بیان اور یہ چیزیں. اور پھر جن لوگوں کو بہت زیادہ ان کا مطالعہ وسیع نہیں ہے، ان کو بہت ڈیپ ڈاؤن چیزوں کا علم نہیں ہے، تو سطحی طور پہ وہ یہ چیزیں پڑھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا اس میں ایک بہت زیادہ ایک تجسس ہوتا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، تو پھر وہ چیزوں کی اپنی عقلی جو ہے وہ توجیحات بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی جو حدیث میں چیزیں آئی ہیں تو وہ اس کی عقلی طور پہ بتائیں گے جی فلاں چیز دجال ہو سکتی ہے، فلاں چیز یاجوج ماجوج ہے. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ان احادیث کو ان کے اصل پہ ہی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ ایک دین کے طالب علم یا طالبہ کے لیے ضروری ہے کہ ان کا عمیق اور گہرائی میں اور دقیق مطالعہ کریں. جب آپ ان کا زیادہ ڈیٹیل میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں کی اتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتا دی ہے کہ اگر وہ چیزیں آپ کو اس تفصیل کے ساتھ علم میں ہیں تو انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے اب آپ دجال کو پڑھتے ہیں تو لوگ کہیں گے نہیں جی اب عربی کل پرسے میں پڑھ جیسے کہ میٹا ٹیکنالوجی ہے، یہ دجال ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کو دجال استعمال کرے. بہرحال حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دجال ایک انسان ہے جس کو پیدا کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اللہ رب العزت کچھ جو خلاف عادت، خرق عادت جو ہیں وہ اس میں صلاحیتیں ہوں گی. پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کے ماتھے پہ کافر یہ لکھا ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ مٹی ہوئی ہوگی، نہ بالکل مٹی ہوئی ہوگی نہ ابری ہوئی ہوگی، لیکن وہ ایک آنکھ سے جو ہے وہ کانا ہوگا، اور تیرا رب کانا نہیں ہے. کچھ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو دجال کی جو ہے وہ علامات بتائیں. اسی طرح ہم نے دیکھا بھی لیکچر میں کہ یہاں تک بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کا دوبارہ سے نزول ہوگا تو وہ کون سے شہر میں ہوگا، کون سی مسجد پہ ہوگا. اتنی ڈیٹیل میں جب چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے.
اور جیسے جنگوں کے واقعات آتے ہیں اور واقعات جن کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ وہ جو بہت جن کو ایسے علماء جنہوں نے بہت زیادہ ساری احادیث ان کے مطالعہ میں ہیں، وہی اس پہ ایک حتمی رائے دے سکتے ہیں کہ ابھی جو ہم پڑھتے ہیں، اگر دیکھیں کہ دجال سے پہلے فتح قسطنطنیہ ہوگی نا، کہ ترکی کو فتح کیا جائے گا، جو آخری جنگ ہے اس میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو فی الحال ترکی جو ہمارے پاس ہے، یا جو ایک ورلڈ وائڈ سینیریو چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا کے جو حالات ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ ان احادیث کو کیسے رکھا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بھی بہت ساری ایسی جنگیں ہوں گی کہ لوگوں کو شک گزرا ہو کہ یہ وہی ہے، یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے، تو اس کی پھر ساری علامات کو رکھ کر دیکھا جاتا ہے. اور علماء دیکھتے ہیں کیا کہ وجہ سے ہم نے بتایا نا کہ وہ آگ مدینہ سے نکل چکی ہے، جس سے شام کا علاقہ جو ہے، یہ عراق کا بصرہ نہیں ہے، یہ شام کا بصرہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں تک وہ آگ دیکھی گئی تھی. تو اس طرح جو علامات ہوئی ہو چکی ہیں، ان کو علماء نے اس طرح سے منطبق کر کے دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم فتنے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات انسان بہت پریشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فتنوں کا ظہور شروع ہو چکا ہے. آپ کو بھی علم ہے، یہ بات ہے، ہم لوگ روزمرہ زندگی میں اس کا دیکھ رہے ہیں. تو اس میں پھر ہمارا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کردار نا. تو وہ اس میں سب سے اچھی اور جو بہترین نصیحت ہے نا میری طرف سے، وہ ہے سورۃ العصر، ٹھیک ہے. ایک بہت مختصر سورت، لیکن اس میں کیا ہے کہ ایمان لانا، پھر عمل صالح کرنا، پھر حق بات کی دوسروں کو نصیحت کرنا. چوتھے نمبر پہ پھر اس راستے میں آنے والے مصائب پہ نہ صرف خود صبر کرنا، بلکہ جو اس راستے پہ ہیں ان کو تقویت دینا، ان کو صبر کی تلقین دینا، ان کو موٹیویٹ رکھنا، یہ چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے علیکم بِأَنفُسِکُم، کہ تمہارے اوپر صرف تمہاری ذات کا سوال ہے. اب اس آیت کو یہ نا آپ سمجھ لینا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے وہ مسلمانوں کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فریضہ انشاءاللہ ادا کرنا ہے دعوت کا. لیکن جہاں پہ ہمیں نظر آئے کہ اب لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر ہم لوگوں کے رویے کو دیکھ کر اور چیزوں کو دیکھ کے بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ اللہ نے ہمیں دوسروں کے رویوں کا مکلف نہیں بنایا، ہم ان کے جواب دہ نہیں ہیں، ہم نے اپنا جواب دینا. تو ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں کہ جو لوگ ہم سے منسلک ہیں، ہماری اپنی ذات ہے، تو ہم نے اپنی اصلاح کرتے چلے جانا ہے. لوگ اگر نہیں سمجھتے، کہنا ہمارا فرض تھا، آگے ماننا یا نہ ماننا اس کے لیے تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکلف نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے فتنے جو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان سے ہمیں ہلاک نہ کر دیں، ہماری اولادوں کو نہ کر دیں. دعائیں مانگنا ان سے بچنے کے لیے، ان سے پناہ اللہ کی لینا، لیکن ان سے اتنا پریشان نہ ہو جانا کہ ہم عمل چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ڈپریشن میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اچھا، علامات کبریٰ جو انہوں نے بیان کی، سورہ بہت ساری ہیں، اس میں عبدالرحمن عریفی ہیں، ان کی دارالسلام کی کتاب ہے، ترجمہ اردو، وہ آپ پڑھیے گا، وہ کافی زیادہ ڈیٹیل میں ہے، آپ کو چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ میں آئیں گی. اگر آپ کو موقع ملے تو وہ پڑھیے گا. اچھا، جو چیزیں رہ گئیں وہ ہے امام مہدی کا بیان نہیں ہوا آج، اور لیکن وہ علامات کبریٰ کی جو 10 ایک ساتھ حدیث میں ہمیں علامتیں آئی ہیں اس میں شامل نہیں ہے. لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کی ساری جو ہیں وہ خصوصیات بتائی ہیں، اور ہمارا ان پہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے. پھر ہے کہ زمین میں دھنسنے کے 3 بڑے واقعات کا ہونا، پھر ایسے دھوئیں کا نکلنا کہ پوری دنیا میں اس کا شہرہ ہوگا ان ساری چیزوں کا، پھر ایک عجیب و خلقت خروج دابہ کا جو لوگوں سے بات کرے گا، جانور، اور سورج کا مغرب سے نکلنا، اور پھر آخر میں ایسی آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرے گی. تو یہ ذہن میں رکھے، جو آخری 2 علامات ہیں نا، ایک جو سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ قیامت کی آخری علامات میں سے ہوگا، اور یہ آسمانی علامت ہوگی. اور وہ ایسی ایک دن ہے قیامت کا کہ اس میں نہ صرف یہ کہ ہمیں دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ
تباہ و برباد ہو جائے گی تہس نہس، بلکہ کائنات میں سے بھی سب کچھ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ آتا ہے کہ فرشتے بھی جو ہیں اس دن نہیں بچیں گے، اور جو کائنات کے بڑے بڑے جو ہیں کائناتیں ختم ہو جائیں گی۔ یا اس کے بعد پھر کیا ہوگا، جب آخری سور پھونکا جائے گا اور لوگ زندہ ہوں گے، تو پھر ان کو میدان حشر میں جو ایک آگ ہے وہ ہنکا کر لے جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختصراً جو ہے ہم نے قیامت کی علامات کبریٰ کا بیان جو آپ کو بتایا۔ اچھا، پھر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے متعلق جو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس میں یہ پچھلی ہماری جو ہے لیکچرز میں حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے سارے انسانی دلوں کی طرف نظر دوڑائی، اور جو سب سے عمدہ دل تھا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے طور پہ چن لیا، اور پھر دوبارہ نظر دوڑائی تو جو خلق انسانی میں سب سے اچھے لوگ تھے ان کو نبی کے ساتھیوں کے طور پہ چن لیا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ عنہ۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات جب سے بنی ہے، انبیاء کے بعد جو سب سے اچھے لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم پر ایمان لانا کہ اللہ کے نبی کے ساتھی تھے جنہوں نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی وہ وفات پا گئے، اور ان سے محبت کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ سے محبت ایمان میں سے ہے، اور ان سے نفرت جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے۔ تو اور یہ اتنی زیادہ ضروری چیز ہے ان سے محبت کہ اس کی اہمیت کیا ہے نا۔ تو اہمیت اس محبت کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تک دین اللہ کے نبی کے صحابہ نے پہنچایا ہے۔ کیا وہ سارے کے سارے، آپ سنتے ہیں نا کہ سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ عنہم عادل تھے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے ان کو رضا کی خوشخبریاں بار بار قرآن میں دی ہیں، ان کے علاوہ ایسی خوشخبریاں کسی اور کو نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے تک دین جو ہے وہ ان کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر ان کی ہمیں لیکن قرآن، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور قرآن کی تفسیر حدیث ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا ہے، سنت رسول ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا ہے۔ اور یہ حدیث اور سنت ہم تک پہنچی کس کے ذریعے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے ذریعے۔ تو جو دین کے دشمن تھے ان کو سمجھ آ گئی قرآن کو وہ بدل نہیں سکتے۔ الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں سے حدیث پہ اتنا مضبوط کام کروایا کہ حدیثوں میں بھی جو ہے ہمارے پاس الحمدللہ صحیح احادیث اور دین ان صحیح احادیث اور قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ تو پھر جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی ذات کو متنازع کر دیں، جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا۔ اگر ان کی ذات پر جو ہے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کو ان کے ذریعے سے دین پر انگلیاں اٹھانے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ وہ دین کا سورس ہے، وہ امت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ تو صحابہ ہے نا۔ تو یہ جو تھا ان کی گھناؤنی سازش تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کو نہ صرف ایک زمانے میں بھی ہوا دی، آج بھی دشمنان اسلام جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ، وہ معاملات جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم میں کسی قسم کا اختلاف ہوا تھا تو اس کو وہ ہوا دیتے ہیں، لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ تو ایسی باتوں کو ڈسکس کرنے سے عام لوگوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق نہ تو عام لوگوں کے عقائد اور ایمان سے ہے، نہ ہی ان کے اعمال اور اخلاقیات یا معاملات سے ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کا معاملہ ہے جن کے متعلق ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور اکثر سلف اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس موقع پر پیدا نہیں کیا جب ان میں اختلافات رونما ہوئے، تو کیا ہم اپنی زبانوں کو نہیں روک سکتے کہ ہم ان اختلافات کا ذکر کریں؟ ہمیں زیب نہیں دیتا، نہ ہماری یہ اوقات۔ تو اکثر لوگ پھر ایسی باتوں کو، ایسے لوگوں کو جو ایسے نام نہاد میں کہوں گی اور علماء سو کہوں گی جو ایسی چیزوں کو اچھالتے ہیں اور عام عوام کے سامنے جن کا علم محدود ہوتا ہے، اور پھر اس میں وہ شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسی چیزیں سننے سے اگر ان کے پاس علم کی کمی ہے تو وہ گریز کریں، ٹھیک ہے، یا علماء سے رجوع کریں، اور ایسے علماء سو اور نام نہاد علماء سے بچ کر رہیں جو صحابہ کے خلاف دلوں میں نفاق یا سوالات ہی ان کی اختلافات کے متعلق جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ہماری نہ تو یہ اوقات ہے
کہ ہم ان کے متعلق کیسے بات کریں. ہمیں جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا ایمان، ہمارے اپنے اعمال، جس کا ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی چاہے اہل البیت ہوں، اللہ کے نبی کی وائفز ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کی بیٹیاں ہوں، نواسے نواسیاں ہوں، ٹھیک ہے، ان سے ہمیں محبت ہے. ہمیں اللہ کے ہر ساتھی سے محبت ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ہمارے اور بڑھائے، اور اس کی توسط سے ہمیں دین کی بھی اور سب چیزوں کی محبت عطا کرے. تو اس کے بعد فتن کا بیان ہے. اکثر فتن جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ختم ہونے کے ساتھ ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے، اور آج تک ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک لمبا موضوع ہے کہ ابھی آپ کے اس پہ بہت زیادہ ہے نہیں آپ کا لیکچرز کا، تو اس کو ہم نہیں ڈسکس کرتے ہیں. یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسٹوڈینٹس کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ باجی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ایمان اور عمل کی بہترین حالت پہ رکھے. تو انشاءاللہ سلیبس کے مطابق آج ہماری لاسٹ کلاس ہوگی فرسٹ سیمسٹر کی، اور نیکسٹ ویک میں آپ کی کلاسز نہیں ہوں گی، لیکن آپ لوگوں نے اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے. اور کسی کا بھی کوئی کوسچن ہوگا، کچھ بھی ہوگا، تو گروپس میں آپ لوگ الاؤڈ ہیں، آپ کوئی بھی کوسچن کر سکتے ہیں. تو ہم آپ کو اس میں جواب جو ہے وہ بالکل دیں گے آپ کے کوسچنس کا. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی پریپریشن جو ہے نا اس کو بلکہ جتنا بھی ٹائم رہ گیا ہے اس کو کوشش کرے کہ اسکیجول بنائیں اپنا، اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق خود کو لے کر چلے. اور صرف سرٹیفکیٹس کے لیے یا ڈگری کے لیے اس کے لیے نہیں پڑھیں. کوشش یہ کریں کہ جو ہم اپنی نیتوں کو ہم سب لوگ خالص رکھیں، کہ ہم خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دین کو پڑھیں، پڑھائیں، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ لاسٹ کلاس آپ میں سے کس نے لی تھی؟ روشنا ہے، نور شہزاد ہیں، لبنہ ہیں. باجی کتنے پوری بک جہاں تک ہم نے پڑھے وہاں تک ٹیسٹ ہوگا؟ جی جی وہیں تک. ابھی آج آپ کی کلاس ہوگی نا، آج کا لیکچر آپ کو کمپلیٹ کروائیں گے تو آپ کا سلیبس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اچھا. یعنی ہمارا یہ جو ہے یہ ہم نے سفر ہجرت جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور آج اس کو مکمل کریں گے. تو مکی دور جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ سیمسٹر میں آپ کا مکمل ہو جائے گا. ابھی میں مبنی دور اسٹارٹ ہوگا. جی انشاءاللہ امید تو یہی ہے. باقی ہم لوگ آپس میں بھی پلان کریں گے کہ سیکنڈ سیمسٹر میں کون کون سے سبجیکٹس رکھنے ہیں، کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے. اوکے باجی. ٹھیک ہے. چلیں جی اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. الحمدللہ لاسٹ ٹائم جب ہم لوگوں نے سیرت کا لیکچر لیا تھا تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مکے سے تقریباً زیادہ تر لوگ جو ہیں مسلمان وہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، اور صرف 3 لوگ جو ہیں وہ مدینہ میں بچے تھے، مکہ میں بچے تھے. ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روکا ہوا تھا، تیاری ان کے لیے بھی مکمل تھی. اور پھر رات کے وقت جو ہے وہ وہاں سے اپنے گھر سے نکلے. اور اس میں ایک روایت آتی ہے، آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، کہ آپ جب باہر نکلے تو، بلکہ لاسٹ ٹائم شاید میں نے بتائی بھی تھی یا شاید ابھی نہیں بتائی تھی، کہ آپ ہوئے نکلے اور آپ نے ایک ہاتھ میں ایک مٹی کی مٹھی جو ہے وہ ان سارے مشرکین پر ڈالی جو ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ کھڑے تھے.
اور پھر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہ سب لوگوں کے بیچ میں سے وہ گزرے اور کسی مشرک کو آپ نظر نہیں آئے۔ تو یہ ہم سب لوگوں نے یہ روایت سنی ہوئی ہے، لیکن یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ ایک تو اس میں ایک متروک راوی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، دوسرا اس میں تدلیس بھی ہے کیونکہ یہ روایت عن سے کی گئی ہے، تو جو حدیث کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ شیخ البانی نے بھی اسے ضعیف ہی کہا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے رات کے وقت ہی، اور ان کی کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات کے وقت ہی یمن کا رخ کیا، اور چند میل کے فاصلے پر واقع غار ثور میں آپ جا پہنچے۔ اب دیکھیں مدینہ جو ہے وہ بالکل اپوزٹ سائڈ پر تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر بالکل اپوزٹ سائڈ پر کیا۔ تو یہ سارے اسباب آپ آگے آگے دیکھتے جائیے گا، جیسے جیسے آج ہمارا یہ واقعات ہجرت کے آگے بڑھیں گے آپ دیکھتے جائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسباب جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں جو ایک انسان کو اختیار کرنے چاہیے پوری حکمتوں کے ساتھ۔ تو یہ حکمتیں آپ ساتھ ساتھ دیکھیں۔ اب دیکھیں وہ ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر، دروازے سے نہیں نکلے، تو یہ بھی ایک سبب اختیار کیا تاکہ دشمنوں کو ہماری بالکل خیر خبر نہ پہنچے۔ رات کا سفر تھا، وہاں پہ کوئی روشنی نہیں تھی، خاموشی سے نکلے، اور ان لوگوں نے اپنی جو سواریاں تھیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ایک بندے کے حوالے کر دی ہوئی تھی، وہ ہم آگے چل کے بتاتے ہیں۔ اچھا، اب ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل کے سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر آ گئے، ادھر محاصرین جو ہیں وہ مسلسل انتظار کر رہے تھے، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا کہ بھئی ابھی تک تو آپ نکلے نہیں باہر۔ تو پھر انہوں نے دروازے کی درز سے جھانک کر دیکھا تو انہیں بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ وہ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ علی، محمد کہاں ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ دیکھیں کہ 12 اور 13 سپتمبر بنتی ہے 622 عیسوی، اور 14 نبوت 27 سفر، اس کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہاں سے ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں باہر گئے، اور تاکہ طلوع فجر سے پہلے پہلے، روشنی سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جائیں۔ اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ قریش تو پوری جان لگا دیں گے ان کی تلاش میں، اور جس راستے پر بھی پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا تھا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ تو اس راستے میں کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا، اور دیکھیں پیدل کس لیے؟ توحید عبادت کو بچانے کے لیے، اللہ رب العزت کا دین ہم تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے۔ یہ بڑا بلند پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے، پتھر بھی یہاں بکثرت ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے نشانے قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ فٹ فٹ پرنٹس کو اس کے ماہر تھے، اس کو قدموں کے نشان دیکھ کر وہ پہنچ جایا کرتے تھے رستوں میں، یہ عرب کے لوگ اس چیز میں ماہر تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ اب غار کے پاس پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا اللہ کے لیے آپ ابھی اس میں داخل نہ ہو، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ کی بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش ہے۔ اب ویران ریگستان پتھریلے پہاڑوں میں جو غار ہے، بے آباد غار ہے، اس میں کیا ہوگا؟ سانپ، بچھو، زہریلے جانور یہی ہو سکتے ہیں نا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ٹرسٹ کیا سیدنا ابوبکر صدیق پر کہ آخر تک انہیں روک کے رکھا، اور سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت دیکھیں، ان کی دوستی دیکھیں کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑیں، پہلے میں جا کے دیکھتا ہوں۔ تو آپ پہلے اندر گئے، اپنے غار کو صاف کیا، تو ایک جانب آپ نے دیکھا چند سوراخ تھے، تو آپ نے اپنا تہبند پھاڑ کے اس کو، ان سوراخوں کو بند کر دیا، لیکن 2 سوراخ پھر بھی باقی بچ گئے، کیونکہ ظاہر اگر وہ مزید تہبند کو پھاڑ دے تو اپنے اپنا سطر بھی تو چھپانا تھا نا۔ تو ان 2 سوراخوں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پیر رکھ دیے،
پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اندر تشریف لائیں، آپ اندر تشریف لے آئے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کی آغوش میں ان کی ران پہ سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابوبکر صدیق کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، لیکن اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ لیکن تکلیف اتنی شدت کی تھی، اتنی شدت کی تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور آپ کے آنسو جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا ابوبکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا، اور سیدنا ابوبکر صدیق کی تکلیف جو ہے وہ جاتی رہی۔ تو یہاں ان دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری۔ اس دوران سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ وہ بھی یہی رات گزارتے تھے۔ سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے، ینگ تھے ابھی بالکل، لیکن سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے آتے تھے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے جیسے انہوں نے رات یہیں گزاری ہے، اور پھر وہ دن میں جو ان کے خلاف سازش کی جو کوئی باتیں سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب رات کی تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ وہ بھی بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس غار میں پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے، اور تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا تھا کہ جو عامر بن فہیرہ تھے وہ عبداللہ بن ابی بکر کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ ان کے نشانات مٹ جائیں۔ دیکھیں یہ سارے اسباب مسلمان جو ہے وہ حکمت کے ساتھ وہاں پر اختیار کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں سمجھ کے آتی ہے کہ مومن جو ہے وہ حکمت کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ تمام اسباب اختیار کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب قتل کی رات کا منصوبے والی رات گزر گئی تو صبح انہیں پکا پتہ چل گیا کہ اب تو محمد تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، تو ان پر تو گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکالا، اور انہیں گھسیٹ کر خانہ کعبہ لے گئے اور اپنے پاس وہاں حراست میں رکھا کہ شاید جی ہمیں کچھ بتا دیں۔ لیکن جب انہیں کچھ حاصل نہ ہوا تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر پہ آگے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ اسما بنت ابی بکر باہر آئی تو ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بخدا مجھے نہیں معلوم کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے پھر ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام جو پاسبلٹیز تھی نا ان کو اختیار کرنے کا پلان کیا، اور مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر وہ کسی بھی سمت جائیں کڑا پہرا بٹھا دیا، اور یہ بھی اعلان عام کیا کہ ابو بکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ یا مردہ جو بھی حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کی دیت دی جائے گی۔ یعنی 200 اونٹ نظر آ رہے تھے ہر بندے کو، اور 200 اونٹ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ تو سوار اور پیادے اور جو نشانات قدم کے ماہر کھوجی تھے وہ سارے ان کی تلاش میں لگ گئے اور ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی پوری پلاننگ کے ساتھ نکلے تھے۔ تو اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچے کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر خاموش رہو، ہم 2 ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ابوبکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے واپس چلے گئے، جبکہ ان کے درمیان چند قدم کا فاصلہ تھا، بلکہ ایک نظر کا فاصلہ تھا کہ وہ نظر نیچے کرتے اور ان کو نظر آ جاتے۔ اور یہاں پر آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ جی وہ ایک اسپائڈر نے جالا بن دیا تھا اور ایک کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، تو یہ دونوں روایتیں بھی ضعیف ہیں، ان کی یہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ والوں کی جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش تھوڑی رک گئی، 3 دن انہوں نے مسلسل دوڑ دھوپ کر لی، اب ان کے جذبات بھی ذرا ٹھنڈے پڑ گئے، تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ اچھا اب ایک بندہ تھا عبداللہ بن اوریقت
جو یہ صحرائی اور بیابانی راستوں کا بڑا ماہر تھا، وہ پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ اس سے طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی قریشی کے دین پر تھا، لیکن قابل اطمینان تھا۔ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پہلے سے ہی سارے معاملات جو ہیں طے کر لیے تھے، سواریاں اس کے حوالے کر دی ہوئی تھی، اور طے یہی ہوا تھا کہ 3 راتیں گزرنے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا، اور تو یہی ہوا۔ تو عبداللہ بن اریقت جو ہے وہ سواریاں لے کر وہاں پہنچ گیا۔ تو اس موقع پر ابوبکر، یہ 2 سواریاں سیدنا ابوبکر صدیق نے تیار کی ہوئی تھی، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا ابوبکر صدیق نے جو سب سے دونوں میں سے بہترین اونٹنی تھی وہ پیش کی، اور کہا کہ اسے میری طرف سے قبول کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے نہیں لوں گا، قیمتاً لوں گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام کا خوبصورت چہرہ کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، تو وہ یعنی کہ وہ کہہ رہے نہیں میں قیمتاً لوں گا۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی کافر بھی ہو لیکن وہ قابل اطمینان ہو، وہ نیک طینت ہو، آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہو، تو آپ اس کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، اس کی اجازت موجود ہے۔ ادھر اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی زیادہ سفر لے کر آئی، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئی۔ یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے تو پلیز وہ آف کر لیجئے۔ لبنہ آپ اپنا مائک آف کیجئے پلیز۔ تو جب روانگی کا وقت آیا اور سیدہ اسما جو ہے وہ توشہ لٹکانا چاہا، تو دیکھا کہ اس میں تو بندھن ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے اپنا کمر بند جو ہے وہ پٹکا کھولا۔ صدیقہ اگر آپ موجود ہیں تو پلیز ان کو میوٹ کر دیجئے، لبنہ کو۔ اور اس کے 2 حصوں میں چاک کیا، ایک میں توشہ لٹکا دیا۔ جی، تو انہوں نے اپنے اس کمر بند کو کھولا اور 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک میں توشہ لٹکایا اور دوسرا واپس اپنی کمر میں باندھ لی۔ اسی وجہ سے ان کا لقب کیا بنا؟ ذات النطاقین۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ایک ان کا رہنما جو ہے عبداللہ بن اریقت، اس نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ 4 لوگ تھے۔ غار سے روانہ ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اس بندر نے، اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ یعنی آپ دیکھیں آج جہاں پر جدہ ہے، تقریباً یہ جدہ کے ساحل کے قریب سے ہو کر گزرے ہیں۔ ہمیں آج ہم کارپیٹڈ روڈز ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ وہاں سے گاڑیوں میں جانا ہوتا ہے، اور ہمیں جدہ سے مکہ جانا کتنا مشکل، وہ سفر لمبا لگ رہا ہوتا ہے، گرمی لگ رہی ہوتی ہے، اور یہ سارا کچھ، حالانکہ ایئر کنڈیشن بسوں میں جانا ہوتا ہے، کارپیٹڈ روڈز پہ جانا ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حالت دیکھیں کہ پہلے انہوں نے سارا سفر پیدل کیا، اور پھر اپنی ان سواریوں پر کیا، اور یہ جدہ کے قریب سے، جہاں پہ اب آج کل بھی وہ ایکسپریس وے ہے، وہاں کے قریب سے گزرے۔ اب عام لوگ تو اس راستے سے واقف نہیں تھے، پھر وہ شمال کی طرف مڑ گیا، اور پھر یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا، تو اس پر تو شاذ و نادر ہی کو چلتا تھا۔ تو ابن اسحاق نے بڑی تفصیل سے ان کا پورا وہ راستہ بھی بتایا ہے کہ کیسے کیسے کس راستے سے گزرے اور کیسے وہ قبا پہنچے۔ اب راستے میں جو چند واقعات جو بڑے مشہور ہیں، ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا واقعات ان کے بارے میں پیش آئے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ دیکھیں دوپہر پیدل چل رہے ہیں، ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا، کوئی گزرنے والا نہ رہا، تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آتی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی، اور ان پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ سو جائیں، اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے۔ وہ بھی اس سے چٹان سے وہی چاہتا ہے تو ہم نے چاہا تھا، یعنی وہ بھی جانتا ہوگا، وہ بھی آرام کے لیے آ رہا ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے ذرا فاصلے پر ہی پکڑا، اس سے پوچھا کہ نوجوان تم کس قسم کے آدمی ہو؟ تھوڑا تعارف ہوا
تو میں نے کہا کہ تمہاری بکریوں میں سے کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا دھو سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں، اور ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا ذرا تھن کو مٹی، بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لو۔ پھر اس نے ایک کاپ میں تھوڑا سا دودھ دھوہا، اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا، یعنی چمڑے کا پیالہ تھا، جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لیکن سو رہے تھے تو گوارا نہ کیا کہ آپ کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا، یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تھوڑا پانی تھا، اب آپ دیکھیں گرمی کا تصور کریں، شدت کی دھوپ، گرمی، اور انہوں نے وہ تھوڑا پانی کے ساتھ اس دودھ کو تھوڑا ٹھنڈا کیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ پی لیجئے۔ آپ نے پیا، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ دیکھیں، یہ بھی تو اسی سفر کے ساتھ آ رہے تھے، اسی گرمی میں سے آ رہے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلا دیا اور خود نہیں سوئے۔ تو یہ دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو دوستی کا لیول دیکھیں آپ، آج ہمارے بھی تو دوستیاں ہیں، ہمارے بھی تو دوست ہوتے ہیں، سہیلیاں ہیں، دوستی کا لیول ہم اپنا دیکھیں، ہم دوسروں کے ساتھ کس حد تک جو ہے وہ مخلص ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیارے ساتھی جو ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کوچ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ تو اس میں یہ دوسری بات یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ردیف رہا کرتے، یعنی کہ سواری پر پیچھے بیٹھا کرتے تھے، اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے تھے۔ اور اگر کوئی آدمی پوچھتا بھی تھا نا کہ یہ آگے کون سا آدمی ہے، تو آپ بڑا لطیف سا جواب دیتے، آپ کہتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا جواب ہے، اور کتنا حکمت والا، کہ سمجھنے والا یہی سمجھتا کہ یہ راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معبد کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک بڑی نمایاں اور توانا خاتون تھی، اور بڑی مہمان نواز بھی تھی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے وہ ہاتھوں میں گٹھنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ بولی بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی بڑی دور ہیں اور یہ قحط کا زمانہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے، یعنی اتنی کمزور ہے کہ یہ کھانے پینے کے لیے بھی ان کے ساتھ نہیں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دھو لوں؟ دیکھیں کتنے پیارے آداب سکھائے جا رہے ہیں ہمیں، اسلام کے، دین کے، عمل کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہیں اور صحابہ کرام سیکھ رہے ہیں کہ اجازت کے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ بولی ہاں میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دیتا ہے تو ضرور دھو لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ نے معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئی۔ پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے۔ پھر خود پیا۔ دیکھیں، یعنی آپ پیاسے تھے، سفر سے آئے تھے، آپ دور سے آئے تھے، آپ سب سے پہلے خود بھی تو پی سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے سب سے پہلے میزبان کو پلایا ہے۔ ٹھیک ہے، معبد کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر خود پیا، اور اس کے بعد پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھر گیا، اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد جو ہیں وہ اپنی کمزور سی بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتی تھی واپس آئے، دودھ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ پوچھا جی یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں تو ویسی کی ویسی واپس آئی ہیں، یعنی جو وہ جیسی بھوکی گئی تھی بھوکی ہی واپس آئی ہیں، اور گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہ تھی۔ بولی بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک بڑا بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ ابو معبد نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ کے اوصاف اور کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ سننے والے کو لگتا تھا کہ جیسے آپ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آپ کی خلقی صفات جو ہیں وہ انہوں نے بیان کی، اور یہ اتنی خوبصورت ہے، آپ اس حدیث کو کبھی خود دیکھیں تو معبد نے بڑی ہی پیاری باتیں کی۔ آپ کو بتایا کہ چمکتا چہرہ، چمکتا ہوا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساکھ،
نہ آپ کا پیٹ نکلا ہوا تھا، نہ آپ کا گنجے پن کی خامی تھی، آپ کا جمال اتنا خوبصورت تھا، پورا جسم آپ کا خوبصورت دھلا ہوا پیکر تھا، آپ کی آنکھیں سرمگی تھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید اور سیاہ آنکھیں، اور باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، اور گفتگو کریں تو بڑی پرکشش، دور سے دیکھنے میں بڑے تابناک اور پر چاشنی، اتنی واضح بات اور ڈو ٹوک، نہ مختصر بات کرتے تھے نہ فضول باتیں کرتے تھے، اور انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جڑ رہے ہوں، اور قد بالکل درمیانہ، نہ چھوٹے اور نہ اتنے لمبے کہ نگاہوں میں اچھا نہ لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہے۔ تو رفقا آپ کے گرد حلقہ بناتے ہوئے کچھ کچھ فرمائیں تو بڑی توجہ سے سنتے تھے، آپ کوئی حکم دیں تو آپ کے ساتھی لپک کر بجا لاتے تھے، اور آپ بڑے عزت اور اکرام دیتے تھے اپنے ساتھیوں کو، اور کوئی ترش روئی نہیں کرتے تھے اور کوئی لغو بات نہیں کرتے تھے۔ تو بڑی پیاری انہوں نے اوصاف ان کے بیان کیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی صاحب قریش لگتا ہے جس میں انہوں نے قسم قسم کی کے بارے میں باتیں کی ہیں، تو اگر مجھے ایسا رستے میں ایسا مل گیا تو میں ان کی رفاقت ضرور اختیار کروں۔ اس کے بعد ہم سنتے ہیں کہ راستے میں سراقہ بن مالک نے بھی آپ کا تعاقب کیا، تو سراقہ بن مالک جو ہے اس نے اپنا یہ واقعہ خود بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی ہمارے پاس آ کر کھڑا ہوا، ہم بیٹھے تھے، اس نے کہا اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد اور اس کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا نہیں نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے تو فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے، یعنی اس نے بات بنا دی کہ یہ جو اتنے لوگ وہ 200 اونٹوں کا سن کے ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں نا، تو وہ ان ڈھونڈنے والوں میں سے کوئی ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ کہتے میں مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کے بعد میں اٹھ کر اپنے اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلوں کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر کہتے ہیں میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کے پچھواڑے سے نکلا اور گھوڑے کے پاس پہنچا، اس پر سوار ہو گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اسے گر گیا۔ اب جب گر گیا تو کہتے ہیں میں نے اٹھ کر نا ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پاسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ اب میں یہ آگے جاؤں کہ نہ جاؤں، میں ان کو نقصان پہنچا بھی سکوں گا یا نہیں۔ تو یہ شگونی بشگونی وہ لیا کرتے تھے، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے ان کے ازلام کے بارے میں، تو ازلام ایسے ہی تھا کہ جب وہ سفر انہوں نے شروع کرنا ہوتا تھا عرب کے لوگوں نے، تو وہ انہوں نے تو تب تو پرندے رکھے ہوتے تھے کہ وہ ایک پرندہ اڑاتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہم سفر اختیار کرتے ہیں، اور اگر بائیں طرف اڑتا تھا پھر وہ سفر پہ نہیں جاتے تھے۔ اور جب سفر کے دوران انہوں نے کوئی شگونی بشگونی چیک کرنی ہوتی تھی یا آگے جانا ہوتا تھا، پھر انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے، ایک تیر پہ ہاں لکھا ہوتا تھا، ایک تیر پہ نہ لکھا ہوتا تھا، اور ایک تیر خالی رکھا ہوتا تھا کہ دوبارہ ٹرائی کرو۔ اور پھر ان تیروں کو وہ کپڑے میں مکس کر کے اور یعنی اور پھر جیسے قرآن اندازی کے طور پر آنکھیں بند کر کے یا سائڈ پہ کر کے ایک تیر باہر نکال لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح ایک تیر نکالا تو وہ تیر وہ نکلا جو مجھے نا پسند تھا، یعنی نا والا تیر نکلا، کہ ان کا مطلب تھا کہ نہ جائیں۔ کہتے لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی، میں پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا، وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو ان کی قرات سن رہا تھا، تو آپ تو التفات نہیں فرما رہے تھے، لیکن ابو بکر بار بار مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اچھا کوئی ایسے مڑ مڑ کے کب دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام سے اپنا سیدھا سمت میں جا رہے ہیں، اور جو سیدنا ابو بکر صدیق ہے وہ بار بار چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، سائڈوں پہ دیکھ رہے ہیں۔ کب ایسا کرتا ہے انسان؟ جب وہ کسی خطرے کا شکار ہوتا ہے، کوئی اسے ڈر خوف ہوتا ہے، یا پھر اس کے پاس بڑی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس قیمتی چیز کو بچانے کے لیے وہ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اگر آپ کوئی 1 کروڑ روپیہ لے کے نکلے ہیں، کسی کو تو نہیں پتا کہ آپ کے پاس کروڑ روپیہ، لیکن آپ کو تو پتا کہ میرے بیگ میں کروڑ روپیہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بار بار تھوڑا نا الرٹ ہو کے چلیں گے، رستے والوں کو بھی دیکھیں گے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، انسان سائیکولوجیکلی یہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے وہ ایسا کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں پھر زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے، اور میں اس سے گر گیا۔
کہتا ہے میں نے پھر اسے ڈانٹا اور اٹھنا چاہا لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا. سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑا. کہتے میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی, پھر وہی نکلا کہ نہ کرو. اس کے بعد میں نے انہیں پکارا اور میں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا, مجھے آپ کو ایک خبر دینی ہے کہ آپ کے پیچھے ان لوگوں نے 200 آپ کی دیت جو ہے وہ 200 اونٹ رکھی ہے, لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں. اور مجھے تو اب سمجھ آ گئی. کہتے میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ محمد اب غالب آ کر رہے گا. تو کہتے بس میں نے ان سے کہا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے امان لکھ دے. تو کہتے میرا گھوڑا بار بار ایسے کر رہا تھا, یعنی 3 بار اس کے ساتھ یہ ہوا. تو کہتے بس آپ کی قوم کے بارے میں بتانا تھا کہ انہوں نے دیت آپ کے لیے رکھ دی ہے. میں تو اگر مجھے رستے میں کوئی لوگ ملے تو میں انہیں آپ کی طرف نہیں آنے دوں گا, لیکن آپ مجھے امان لکھ دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان بھی لکھ کر کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا. اور تو عامر بن فہیرہ جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر وہ امان میرے حوالے کر دی. اچھا اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ جب اس واقعے کے متعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک روایت ہے کہ کہتے ہیں جب ہم روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی. سراقہ بن مالک جو ہے وہ اپنے گھوڑے پر آیا, اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں نہیں پا سکا. تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ وہ ہمارے پاس پہنچنا ہی والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہتے بہرحال سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ اس کی تلاش میں سرگردہ ہیں. کہنے لگا کہ میں سارا ادھر سے دیکھ آیا ہوں, یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ واپس جو لوگ آ رہے تھے ادھر بھی, وہ ان لوگوں کو واپس لے گیا. تو جو ہے یعنی یہ بات ہمیں پتہ چلی. اور دوسری بات یہاں پر ایک روایت آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ سراقہ بن مالک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسرا کے کنگن جو ہے اس کی بشارت دی. تو وہ روایت بھی ضعیف ہے, وہ صحیح روایت نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا بریدہ اسلمی ملے. یہ اپنی قوم کے سردار تھے, اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لالچ میں یہ بھی ان کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا, بات چیت ہوئی, اسی وقت اپنا دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہی مسلمان ہو گئے. اور اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی, اس کے اوپر سفید پھریرا تھا, اور اس کا مطلب تھا کہ اب امن ہے, صلح کا صلح کا اشارہ تھا. یہ راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملے. یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے, اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑے دیے. تو یہ جو ہے اب تقریباً یہ قبا کے قریب پہنچنے والے تھے. تو اس کے بعد 2 شنبہ یعنی 8 ربیع الاول 14 نبوت 1 ہجری 23 ستمبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں وارد ہوئے. تقریباً یہ 10 دن انہیں لگ گئے. ٹھیک ہے, 22-23 کی رات کو وہاں سے نکلے تھے اور 23 ستمبر کو یہ قبا میں وارد ہوئے. تو عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ مسلمانان مکہ جو ہیں, مدینہ جو ہیں, وہ مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبریں سن چکے تھے. روز صبح صبح یہ آپ کی راہ تکتے رہتے تھے. دوپہر کو جب سخت گرمی ہو جاتی تو واپس چلے جاتے. اسی طرح ایک دن طویل انتظار کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے. تو ایک یہودی نے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا, تو اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ سفید کپڑوں میں ملبوس آ رہے ہیں, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے چاندنی چھٹک رہی ہے. تو آپ نے کہا عرب کے لوگوں یہ رہا وہ تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے ہو. یہ سنتے ہی مسلمان فوراً بھاگے, اور اتنا قبا میں شور بلند ہوا, تکبیر سنی گئی. مسلمان آپ کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے, اور سب نے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا. پروانوں کی طرح آپ کے گرد جمع ہو گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سکینت چھائی ہوئی تھی, کیونکہ وہی جو ہے وہ نازل ہو رہی تھی کہ اللہ آپ کا مولا ہے, جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی, اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ کے مددگار ہیں. سیدنا عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ یہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مڑے اور بنی عمر بن عوف میں تشریف لائے. تو یہ دوشنبہ کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا, اور ابو بکر صدیق جو ہے وہ آنے والوں کے لیے استقبال کے لیے کھڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے. انصار کے جو لوگ بھی آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا, تو وہ سیدھے سیدنا ابو بکر صدیق کو سلام کرتے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی تو ابو بکر صدیق نے کیا کیا کہ ایک چادر تان کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا, تاکہ دور سے آنے والا بھی پہچان لے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
تو سارے مدینے کے لوگ آپ کے استقبال اور دیدار کے لیے امڈے پڑے. تو یہ ایک تاریخی دن تھا. مدینہ نے تو سرزمین مدینہ نے ایسی تاریخ میں کبھی یہ دن نہیں دیکھا تھا. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے کہ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں چند دن قیام کیا. کچھ روایتوں کے مطابق ہے کہ 4 دن قیام کیا، کچھ روایتوں میں ہے 20 دن قیام کیا، 14 دن قیام کیا، 10 دن قیام کیا، 24 دن قیام کیا، واللہ عالم. تو بہرحال زیادہ روایتیں جو ہیں وہ 10 دن پر جاتی ہیں. ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی مکہ میں 3 دن ٹھہرے. لوگوں کی جو امانتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کی اور پیدل ہی مدینہ کی جانب انہوں نے رخ کیا. اور قباء میں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے اور کلثوم بن ہدم یہاں انہوں نے قیام فرمایا. تو یہیں پہ قباء میں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اس میں نماز بھی پڑھی، اور یہ نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی. تو جمعے والے دن آپ جو ہے وہ سوار ہوئے اور ابوبکر صدیق آپ پھر آپ کے پیچھے بیٹھے اور آپ جو ہے وہ پھر مدینہ کی طرف آپ نے رخ کیا. جمعہ کا وقت ہوا تو آپ نے جہاں پہ آپ آج مسجد جمعہ ہے وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی. اور اس وقت کہتے ہیں کہ کل تقریباً 100 آدمی تھے. اور جمعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ میں تشریف لے گئے. تو اس طرح ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ ایک خوبصورت سفر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بحفاظت اللہ تعالیٰ کے پلان کے مطابق جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ان کی اونٹنی کہاں بیٹھی، یہ اپنے ننھیال کے فیملی میں اس طرف گئی، اور یہ کہاں بیٹھی، اور پھر یہ کہاں اگلے واقعات کیا ہوئے کیسے ہوئے وہ انشاءاللہ ہم پھر اس کے بعد دیکھیں گے. تو الحمدللہ ابھی تک آپ کا سلیبس جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. اب آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ کر لیجئے. کچھ پیپرز کے حوالے سے آپ لوگوں نے پوچھنا ہے وہ آپ لوگ پوچھ لیجئے، اور کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ آپ لوگ کر لیجئے. اور پیپرز کی تفصیل پوری انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گی. اوکے. جی اب آپ لوگوں کو کیسا لگا سیرت کا لیکچر؟ لگا کیونکہ ہم لوگ عموماً کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سیرت تو ہمیں آتی ہے، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. یہ اگر آپ لوگوں نے اگر سارے لیکچرز لیے ہیں تو کیا ایسا ہی تھا؟ نو، بہت اچھا لگا باجی سیرت پڑھ کے، اور میرا شوق تھا کہ پوری بک ہمیں پڑھائی جائے. تو اللہ کرے کہ سیکنڈ سیمسٹر میں کروا دی جائے کمپلیٹ. ہاں جی انشاءاللہ. اور باقی لوگ اس کو بالکل ایز اے سبجیکٹ لیں، کیونکہ ہم لوگ اس کو بالکل نا کیجول لیتے ہیں. تو کیجول نہیں لیں کیونکہ یہ عبادت ہے. سیرت کو سیکھنا عبادت ہے. اس کو عبادت سمجھ کر ہی آپ کریں اپنی. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کا اخلاص دے اور ہم بالکل اللہ کی خالص رضا کے لیے مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کے اس دین کو سمجھیں. اور سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. جو سیکھا ہے جو سمجھا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے طریقے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق دے. دیکھیں نا صحابہ کرام بھی تھے، آپ دیکھیں ان کے دل نہیں تھے، ان کی محبتیں نہیں تھیں، ان کے کاروبار نہیں تھے، ان کے بیوی بچے نہیں تھے، لیکن کتنا کچھ قربان کیا. اب ہم نیکسٹ میں جب انشاءاللہ شروع کریں گے تو آپ کو پہلے تھوڑا یہ سمجھاؤں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو پریکٹس کی وہ اپنے ان ساتھیوں کو کیا سکھایا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان ساتھیوں نے اتنی مشکلیں برداشت کی، اتنا کچھ برداشت کیا اپنی جان پر، اپنے جسموں پر، اپنے مالوں پر، اپنے گھر والوں پر. کون سی قربانی ہے جو ان 13 سالوں میں صحابہ کرام نے نہیں دی؟ لیکن کیسے ڈٹے رہے. کوئی ایک بھی صحابی جو ہے وہ آپ مجھے بتا دیں کہ ان 13 سالوں میں مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے باوجود جو پلٹا ہو، جس نے ہمت ہاری ہو کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، میں تو واپس جاتا ہوں اپنی پہلی اسی زندگی میں. ایسا نہیں ہوا نا. تو وہ آخر کیا وجہ تھی؟ یہ آپ لوگ بھی کبھی سوچیں اور اس کے جواب ڈھونڈیں. انشاءاللہ اگر نیکسٹ سیمسٹر میں ہماری کلاس ہوئی تو میں پہلے آپ کو اسی بات کا جواب دوں گی کہ کیا وجہ تھی، کیوں کوئی ایک بھی صحابی جو ہے وہ واپس نہیں آئے اتنی تکلیفوں کے باوجود. حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے آپ دیکھیں صحابہ کرام کا مکہ میں مسئلہ تک کیا، ان کا ایک ایک عضو کاٹا گیا اور پاس بیٹھ کے ٹھٹھے لگاتے تھے.
ہنستے تھے، شراب کے دور چلاتے تھے، کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو ان لوگوں نے نہیں کیا. سیدنا خبیب، ٹھیک ہے، سیدنا خبیب جو ہے ان کو انہوں نے اسی طرح مسلح کیا تھا. آپ کبھی ان کی بایوگرافی پڑھیں، آپ صحابہ کرام کا حالات دیکھیں کہ کیا حالات تھے. سیدنا سعید بن عامر اس وقت مسلم اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اس مجمع میں تھے جس میں سیدنا خبیب کو اس طرح مسلح کر کے ان کا ایک ایک جسم کا حصہ جو ہے وہ ایک ایک، کبھی انگلی کاٹی گئی، کبھی ہاتھ کاٹا گیا، کبھی پیر کاٹا گیا، ایک ایک جسم کا حصہ جو ہے وہ کاٹا گیا. اور ہر کاٹنے پر انہیں کہتے تھے کہ اپنے نبی سے واپس آ جاؤ، اپنے دین سے واپس آ جاؤ، اور وہ نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے. تو سیدنا سعید بن عامر جو ہیں وہ اپنے آخری وقت تک، جب وہ گورنر بھی بن گئے تھے اس وقت تک بھی وہ یہ وقت یاد کر کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. کہ ٹھیک ہے، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد کی بات ہے، یعنی اس وقت تک وہ زندہ تھے سیدنا سعید بن عامر، اور وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے یہ واقعہ یاد کر کے. تو یہ صحابہ کرام کا عزم، ان کا استقلال، اور کیوں ان کے پائے استقلال میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے، دین کی سمجھ دے، اور عمل کی توفیق دے. کلاس اب ہم اینڈ کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.